السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ پرچہ ہے اردو زبان قواعد و املا سمیسٹر پہلا BS اردو، اور اس کا کورس کوڈ ہے 103 کریڈٹ آورز پر مشتمل یہ پرچہ، اور آج ہمارا موضوع ہے اردو رسم الخط اور اس کی جانکاری یا تعارف۔ سامعین، دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں، ماضی سے حال تک، تاریخ سے اب تک، اساطیر سے اب تک، سبھی نے اپنے جذبات کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کیا۔ شروع میں اشاروں کی زبان رائج تھی، اور جسمانی طور پر کسی نہ کسی اشارے سے کوئی بھی شخص اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس میں آنکھ، کان اور ہاتھ کے اشارے بہت زیادہ اہم تھے۔ پھر اس اشاراتی زبان نے ترقی کرتے ہوئے رقص کی صورت اختیار کر لی، اور پھر وہ دور آیا جب پتھروں پر، کھال پر کندھا کر کے، کھود کر یا زمین پر لکھنے کا آغاز ہوا، یا درختوں کے تنوں پر لکھنے کا آغاز ہوا۔ تو تصویری صورت میں زبان وجود میں آئی، جیسے ایک کا اشارہ ہے، ون کا اشارہ ہے، اسے سریکی میں جیسے ہم ون کہتے ہیں یا ون، تو اس کی علامت ہے درخت، یعنی ایک درخت۔ تو کوئی جب ایک کی بات کرتا تھا عددی طور پر ایک، تو وہ درخت بنا دیتا تھا۔ تو اس طرح سے تصویری پیکر تراشے گئے اور طے کیا گیا کہ فلاں پیکر فلاں بات کی علامت ہے۔ تو یوں تصویری تحریر ابھری، اور پھر اس تحریری تصویر کے بعد ضرورت پیش آئی رسم الخط کی، کہ کوئی اس طرح کے اشارات تحریری صورت میں سامنے لائے جائیں جن کو مکمل کر کے، جوڑ کے اپنے جذبات کا اظہار طے کر دیا جائے۔ یوں ہر ایک لفظ کو حروف سے جوڑا گیا، اور اس لفظ کو کسی تصور کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور یوں زبان وجود میں آ گئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا آیا۔ دنیا کی جتنی بھی قدیم زبانیں ہیں، سب کا اپنا ایک گرامر کا نظام ہے، اور مصری اساطیر میں انسانی دھڑ پر ایبس کا سر رکھنے والے دیوتا تھوت نے مصریوں کو ہیرو غلامی سکھائی تھی۔ اس دیوتا کا ایک اور نام ٹیہٹی بھی ملتا ہے۔ یہ دیوتاؤں کا کاتب بھی تھا، اور بالخصوص اوسیرس کے فیصلے یہی لکھا کرتا تھا۔ جادو اور اس سے وابستہ اسرار بھی اسی دیوتا سے منسوب تھے۔ قدیم فرانس گاؤل میں اوجمیوس دیوتا کو فن تقریر میں مہارت کی بنا پر اگر ایک طرف روم کے دیوتا مرکری سے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، تو آئرلینڈ کی اساطیر میں فصاحت و بلاغت اور شاعری کا دیوتا اوگما بھی یہی ہے۔ ہندوستان میں رسم الخط کی ایجاد ہما کی دھرتی پتنی سرسوتی سے منسوب ہے، جو دانش و حکمت اور زبان اور موسیقی کی سرپرست دیوی کہلائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ قدیم دور میں ایک رسم الخط براہمی بھی تھا، جو براہما کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ دیویندر ناتھ شرما نے اپنی کتاب بھاشا وگیان کے بھومکا میں لکھا ہے، براہمی کو براہما کی تخلیق یا ایجاد کہا جاتا ہے، اور سنسکرت میں بھاشا کے لیے بھی براہمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ زبان کو بھی خدا کی دین کہا جاتا ہے۔ اس کو برہمنوں کی تخلیق بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رسم الخط کی ایجاد قدیم تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہے۔ سنسکرت میں لپی کو دیوناگری دیوتا کی تحریر کہا جاتا تھا،
اور یہ بھی اساطیر تلازمہ ہے۔ البیرونی نے کتاب الہند میں ہندوؤں کے علوم و فنون کے بارے میں لکھتے ہوئے ان کے رسم الخط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا رسم الخط مٹ گیا تھا، لوگ اسے بھول گئے تھے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان پڑھ ہو گئے۔ اسی سبب سے ان کی جہالت اور علم سے ان کی دوری بڑھتی گئی۔ آخر پر اسد کے بیٹے نے الہام الہی سے ان کے 50 حرفوں کو اثر نو ایجاد کیا۔ حرف کا نام اکثر ہے۔ رسم الخط کو دیو ناگری کہنے کے ضمن میں البیرونی لکھتا ہے، حدود مالوہ میں، یعنی مالوہ کا جو ایک علاقہ ہے، اس میں ایک رسم الخط ہے جس کا نام ناگر ہے۔ یہ خط صورت میں پہلے خط سے مختلف ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا خط ہے جس کا نام اردو ناگری یعنی آدھا ناگر ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں خط مذکور و مخلوط ہیں۔ بھاٹیا اور سند کے بعد شہروں میں بھی یہی خط لکھا جاتا ہے۔ سکر جسے لپی میں لکھتے ہیں اسے گرمکھی، گرو پلس مکھ کہتے ہیں، اور یہ بھی مذہبی حوالہ ہے۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی نحب سحر میں اعداد پر بحث کرتے ہوئے صفر کے بارے میں لکھا ہے، صفر کا موجد اسا نام کا ایک برہمن تھا اور اس سے حقیقت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی کے نام پر اعداد کا نام ہند سا پڑا تھا، جو مخفف ہو کر اہل عقل کے نزدیک ہند سا رہ گیا ہے۔ چینی زبان کے آغاز کے بارے میں بھی ایسی روایات ملتی ہیں، چنانچہ پیئر گریزون کے مقالہ چینی زبان کا ماخذ اور اس کے رموز میں لکھا ہوا ہے، چینی تہذیب کی عہد بعہد نشو و نما میں قدیم تحریروں، شکلوں، کیوین کا تعین ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کام تی ہوانگ نے کیا۔ یہ شخص عبادت کی رسوم، فائدہ مند فنون اور خصوصاً کیمیائی علوم کا ایجاد کنندہ تھا۔ اگرچہ اسلام اساطیر مذہب نہیں، تاہم یہاں بھی رسم الخط کو مقدس رویہ سمجھا جاتا ہے۔ آئین اکبری میں علامہ ابو الفضل کے موجب بعض عبرانی کتابوں میں خط عبری حضرت آدم صفی اللہ سے منسوب ہے، اور ایک گروہ نے اس خط کو حضرت ادریس علیہ السلام سے نسبت دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خط موکلی ایجاد کیا۔ یہودی روایات سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے کہ تحریر کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کا زمانہ طوفان نوح سے پہلے کا ہے۔ طوفان نوح کا زمانہ 4000 سال قبل مسیح سے بھی زائد بتایا جاتا ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ عالمی سطح پر رسم الخط کے بارے میں مزید روایات ایسی ملتی ہیں جن کے بموجب رسم الخط دیوتاؤں کا تحفہ اور طلسمی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ الفاظ کے چہرے۔ ابتدا میں لفظ تصویر تھا اور یہ باعث تعجب نہ ہونا چاہیے ہزاروں برس قبل مسیح کی تہذیب و تمدن اپنے عصر کے لحاظ سے کتنی ہی ترقی یافتہ پرقوت کیوں نہ ہو، لیکن ابھی تک وہ ارتقاء کے اس درجے تک نہ پہنچے تھے جہاں مجرد کو اس کی مجرد صورت میں سمجھا جا سکے۔ وہ گفتگو کرتے تھے لیکن صوت اور حرف کے تعلق کا شعوری ادراک نہ رکھتے تھے، لہٰذا جب رسم الخط کی تشکیل ہوئی تو اصوات کو الفاظ کا جامع پہنانے کے برعکس اشیاء کی تصاویر بنا ڈالیں، یعنی مرد و حرف تہجی میں لکھنے کے بجائے مرد کی تصویر بنا ڈالی، یعنی مرد کو حروف تہجی میں لکھنے کے بجائے مرد کی تصویر بنا ڈالی۔ اس اصطلاح میں مصورانہ رسم الخط، پکٹوریل رائٹنگ یا تصویری خط، پکٹوگراف کہتے ہیں۔ اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اب اصطلاحات کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگرچہ بیشتر قدیم تہذیبوں میں مصورانہ رسم الخط کا رواج رہا، لیکن مصر کے مصورانہ رسم الخط ہیرو غلامی لغوی معنی مقدس تحریر کا تعلق ہے تو دلکش رنگوں، خوبصورت نقوش اور شبیہوں کی بنا پر پینٹنگ جیسی دلکشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خط مصری اساطیر کے ساتھ تقریباً 3000 برس قبل مسیح طلوع ہوا اور فرعونوں کے عروج کے ساتھ ساتھ
اس میں ارتقا ہوتا گیا، حتیٰ کہ یہ 700 تصاویر، شبیہوں اور نقوش پر مشتمل ہو گیا۔ مندروں، مقابر اور شاہی محلات پر لکھے جانے کے باعث اس کے حسن و زیبائش میں اضافہ ہوا۔ رفتہ رفتہ ہیرو غلامی نے ایک طرح سے دیوبانی کی صورت اختیار کی اور عام ضروریات کے لیے پایا پریس، جس کا معرب کرتاس ہے، پہ لکھے جانے والے رسم الخط نے ایک نیا روپ اختیار کیا جسے ہراتبکی نام دیا گیا۔ رامسیس دوم 1209 تا 1224 قبل مسیح کی ملکہ نفریتیتی کی تصویر یا اس کا مجسمہ دیکھیں تو مصریوں کی فن مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چند اہم اور نادر تصاویر میں سے ایک ہے اور بلحاظ اہمیت مونا لیزا کے مساوی۔ جس ملک میں مصوری کی اتنی قدیم اور توانا تاریخ موجود ہو، وہاں ہیرو غلامی جیسا مصورانہ رسم الخط ہی جنم لے سکتا تھا۔ ایشیا میں تہذیب و تمدن کا آغاز دجلہ و فرات کے دوآبہ عراق سے ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اساطیر کی صورت میں مذہب نے اولین صورت میں ظہور پایا، جہاں جلجامش کے داستان کی صورت میں دنیا کی پہلی رزمیہ ملتی ہے، اور الواح پر مشتمل دنیا کا بہترین اور قدیم ترین کتب خانہ بھی۔ دجلہ اور فرات کے قدیم باشندوں کا سب سے عظیم کارنامہ فن تحریر کی ایجاد ہے، اور یہ سب کچھ آج سے کوئی 3-4 ہزار برس قبل مسیح میں ہوا۔ جہاں تک فن تحریر کی ایجاد کا فروغ کا تعلق ہے تو سبت حسن کے بموجب گو مصریوں اور پھر فونکیوں نے بھی یہ ہنر ایجاد کیا، لیکن اولیت کا شرف قدیم عراقیوں کو حاصل ہے۔ یہ انقلابی ایجاد اب سے 5500 برس پہلے سمیر کے شہر عراق کے معبد میں ہوئی۔ عریق اس وقت عراق کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ صفحہ 43 اس شہر کے کھنڈرات کی کھدائی سے بعض مہریں اور مٹی کی تختیاں برآمد ہوئی ہیں جن پر تصویری حروف کندہ ہیں۔ اس تختی پر ایک بیل کا سر، ایک مرتبان کی شکل اور کئی قسم کی بھیڑیں بنی ہوئی تھیں، اور وہ مثلث بھی کھنچے تھے۔ یہ انسان کی سب سے پہلے تصویری صورت تھی جو 3500 قبل مسیح کے قریب لکھی گئیں۔ لوح پر کندہ کی ہوئی یہ تصویریں بظاہر سامنے کی چیز معلوم ہوتی ہیں اور ان کا مفہوم واضح ہے، لیکن یہ علامتیں اور ان علامتوں میں حروف کا سا تجریدی عمل بھی شامل ہے۔ صفحہ 45 ابن حنیف نے عراق میں رسم الخط کے ارتقاء کے بارے میں مزید معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ ان کے بقول عراقیوں کا رسم الخط میخی یا پیکانی تھا۔ رسم الخط کے میخ نما ہونے کے علماء نے ایک وجہ بتائی ہے کہ گیلی مٹی پر گول حروف یا علامتیں بنانا ایک رواج کے طور پر موجود تھا، چنانچہ سمیریوں نے اپنی حرفی علامتیں گول کی بجائے میخ نما بنائیں۔ اس رسم الخط کے موجد سمیری ہی تھے، جنہیں ہم سمیرین بھی کہتے ہیں۔ 4500 سال قبل جب سامی و نسل بابلیوں نے سمیریوں کو زیر کیا تو انہوں نے اہل سمیر کے بہت سے تہذیبی گوشوں کے ساتھ ساتھ ان کا طرز تحریر اور حروف بھی اپنا لیے۔ ان حروف کی تعداد کوئی 550 تھی، لیکن استعمال عام طور پر 300 ہی ہوتے تھے۔ یہ جو آواز آ رہی ہے باہر غبارے بیچنے والے کی، یہ بھی ایک طرح کی گفتگو ہے، اور سننے والے سمجھ جاتے ہیں بچے کہ غبارے والا آیا ہوا ہے۔ تو پہلے اسی طرح کی تصوراتی زبانیں، علامتی زبانیں، تصویری زبانیں ایجاد ہوئیں اور پھر تحریری زبانوں کا رواج سامنے آیا۔ اشکال نے تحریر کا روپ دھاڑ لیا۔ چڑیا کے پنجے۔ آج کاغذ کے دور میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تحریر کو محفوظ کرنے کے لیے قدیم لوگوں کو کیا جتن کرنے پڑتے تھے۔ عرب ہرن کے چمڑے پر لکھتے تھے۔ مصری پائپرس کے گودے سے جو صفحہ بناتے تھے وہ کرتاس کہلایا۔ جنوبی ہند میں تاڑ کے پتے استعمال ہوتے، جبکہ شمالی ہندوستان میں توز کی چھال سے بھوج پاتر بنتا تھا۔ اہل عراق اور بابلی چکنی مٹی کے الواح پر لکھتے تھے، الواح پر، لوحوں پر، اور انہیں پر خط میخی سے تحریر کیا جاتا۔ ان گیلی الواح کو سکھا کر پکا لیتے تھے۔ بابل، نینوا اور سمیری تہذیب کے بعض مراکز سے ایسی ہزاروں الواح برآمد ہوئی ہیں۔ اس عہد کا
بادشاہ آشور بنی پال مطالعے کا شوقین تھا۔ اس کی لائبریری الواح کی صورت میں ہزاروں کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس کی لائبریری میں سے دنیا کی قدیم ترین داستان اور عالی ادب کا اولین نہیں تو کم از کم اہم ترین بے حد دلچسپ رزمیہ جلجامش کی مہمات کی صورت میں دستیاب ہوا، جس کا اردو ترجمہ جلجامش کی داستان کے نام سے ابن حنیف نے لاہور میں 1961 میں کیا۔ 539 قبل مسیح سائرس کی فتح بابل کے بعد خط میخی کا استعمال کم ہوتا گیا۔ اس کا ایک سبب فینیکی رسم الخط کی ایجاد اور اشاعت بھی تھی۔ بابل اور اشوری رسم الخط میں سینکڑوں نشانات کام آئے، جن میں بعض 14 15 پیکانوں سے بنتے تھے، برخلاف اس کے فینیکی رسم الخط میں کل 22 حروف آتے تھے، جن کا لکھنا بڑا ہی آسان تھا۔ بہرحال میخی رسم الخط عیسوی کی ابتدا تک رہ رہا۔ اس کا آخری کتبہ ایک تختی ہے جو غالباً 83 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اب میونخ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ تصویری اور میخی رسم الخط دنیا کی قدیم ترین زبانوں اور تہذیبوں سے وابستہ رہا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اب تک قطعی طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت آدم کون سی زبان بولتے تھے۔ لفظ آدم سریانی زبان کا لفظ ہے، تاہم اب اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے عہد کی زبان سامی تھی، جو ان کے بیٹے سام کے نام پر تھی۔ سام کے بیٹوں ایلام اور اشورا وغیرہ کے نام پر ایلامی اور اشورا زبانیں بنی۔ عرب، یمن اور عراق میں آرامی بولی جاتی تھی۔ جب بابل فتح ہوا تو وہاں کی زبانیں سومیری اور اکادی کے الفاظ اس میں شامل ہوئے۔ آشور کی اولاد میں آبر تھا، اس کے نام پر عبرانی بنی۔ یہ شام میں بولی جاتی تھی۔ شام کی اصل زبان سریانی تھی، تو ریت اسی میں لکھی گئی تھی، سریانی زبان میں۔ آج یہ تمام زبانیں مردہ ہو چکی، البتہ اسرائیل میں عبرانی نے دوبارہ جنم لیا ہے، لیکن ان کے متعدد الفاظ ایک طرف مصر کی زبانوں میں شامل ہوئے تو دوسری طرف عربی اور فارسی کے ذریعے سے زندہ ہیں۔ تصویری یا میخی رسم الخط ان سب زبانوں میں کسی نہ کسی طور پر مشترک تھا، اور قدیم تصویر کو جدید حرف کی صورت دینے میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی حصہ موجود ہے۔